أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا محور فتنوں سے نجات، مگر کیسے؟ فتنہ حقیقت میں عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد امتحان، آزمائش اور اختبار ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں یہ جملہ بولا جاتا ہے فتنت الفضة والذهب۔ اس وقت بولا جاتا ہے جب چاندی یا سونے کو آگ کی بھٹی سے اس قدر گزارا جائے کہ میل کچیل سے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ انسان بھی جب آزمائش اور امتحان کی بھٹی سے گزرتا ہے، اگر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو نتیجے میں یہ بندہ اللہ کا خلیل بھی بنتا ہے، رب کا حبیب بھی بنتا ہے، اس کا ولی اور دوست اور اس کے مقربین میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لفظ فتنہ قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی ابتلاء اور امتحان کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ فتنہ کبھی اللہ رب العزت کے راستے سے روکنے کے معنی میں آیا ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ کبھی قرآن مجید میں یہ لفظ فتنہ مصائب، مصیبتوں اور دکھوں کے معنی میں آیا ہے ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا۔ کبھی شرک اور کفر اس فتنے سے مراد لیا جاتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور کبھی اس کا معنی اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوا کرتا ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ کبھی حق اور باطل کا اشتباہ اس فتنے سے قرآن مجید میں مراد لیا گیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ کہیں قرآن مجید میں لفظ فتنہ گمراہی کے معنی میں استعمال ہوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور کبھی جنون کے معنی میں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ اگر ان ساری آیات کو اکٹھا کیا جائے اور لفظ فتنہ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میرے بھائیوں، فتنہ وہ چیز ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیاوی اور اخروی ذلتیں اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ اگر یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو جائے تو یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ دنیا بھی عذاب میں اور آخرت کے عذاب ان کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، موت و حیات کے اس نظام میں
جو اللہ رب العزت نے میں اور آپ سے طلب کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فتنے تو بڑے ہیں، آزمائشیں تو بڑی ہیں، رکاوٹیں تو بڑی ہیں، دین سے دور کرنے کے لیے شیطان کا بچھایا ہوا جال اور نیٹ ورک تو بڑا مضبوط ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت بھی آپ سے طلب کرتے ہیں احسن عملا، عمل کا حسن طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو معیار چاہیے، مقدار نہیں چاہیے۔ مالک الملک کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یاد رکھیے آپ کی زندگی میں دین سے دوری کی یہ رکاوٹیں، یہ مختلف انداز سے فتنے اس قدر آئیں گے قطع اللیل المظلم، صحیح ابن حبان کی 5962 نمبر روایت، کہ رات کے اندھیروں کی طرح یہ اس طرح چھا جائیں گے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میری اور آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی 1878 نمبر روایت، کہ مواقع القطر، کہ ان گنت اور لا تعداد بارش کے قطرات کی طرح یہ اتنی تعداد میں آئیں گے دین سے دور کرنے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے۔ اور جس طرح کوئی پروئی ہوئی لڑی ہو، ایک دانہ بکھرنے سے مسلسل دانے بکھرتے چلے جاتے ہیں، صحیح الجامع کی 2960 نمبر روایت، کہ لڑی سے ٹوٹ کر پے در پے مسلسل بکھرتے ہوئے دانوں کی طرح اتنی کثیر تعداد میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور میں کس کا نام لوں؟ کہیں پہ بے حیائی کا فتنہ، فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بے حیائی کا فتنہ، فحاشی عریانی کا فتنہ، جسم کی نمائش کا فتنہ، جسم فروشی کا فتنہ، زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کا فتنہ، کہیں پہ دین پہ دنیا کو ترجیح کا فتنہ۔ صحیح مسلم کی 328 نمبر روایت، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اور کس طرح میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان کے لٹ جانے کا فتنہ، کہ صبح کو یہ بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور یہ فتنے اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ دین پہ صبر کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ القابض علی الجمر، صحیح الجامع میں 8002 نمبر روایت، جس طرح ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو صبر کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، میرے بعد صبر کا زمانہ آئے گا۔ اور وہ صبر کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان پہ قائم رہنا، اپنے دین پہ پکے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، قرآن و سنت کو تھام کے رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح انگارہ پکڑا ہو۔ لیکن اجر کتنا ہوگا؟ یہ فتنوں سے بچنے والا، استقامت کا مظاہرہ کرنے والا، یہ صبر کرنے والا 50 شہداء کے برابر اسے اجر ملے گا۔ اور صحابہ کرام بھی تو صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، کیا سوال کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو 50 شہداء کے برابر اجر ملے گا، کیا ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگوں جیسے 50 شہداء کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت میں دین پہ پکا رہنے والے کو اتنا اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس سے پہلے
کہ میں اپنی گزارشات کو پیش کروں۔ یہ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ ایک صحابی تو اتنا سا بھی خرچ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ہمارے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ان کے اتنا سا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ کیا کہہ دیا؟ تو میرے بھائیوں، بعض جزیات ہوتی ہیں جن میں یہ بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں امت محمدیہ میں سے سب سے بہترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ اوور آل ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی کبھی کسی ایک سبجیکٹ میں ایک بندہ آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے حدیث کے حفظ کے معاملے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے، قرات کے معاملے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے، قرآن کی تفسیر کے معاملے میں مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے۔ تو اس انداز سے میرے بھائیوں آگے بڑھنے کا میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ لیکن جو عظمت صحابہ کرام کی ہے وہ تو مسلمہ ہے، وہ تو پاک، اور ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا تھا کہ انہوں نے اسلام میں آنے کے بعد اپنی زندگیوں کو اس طرح پاک کر دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے انہیں جنتی شہزادہ گردانتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ ان کے نام کر دیے تھے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق کہ اتنے فتنے ہوں گے، آج اگر میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ ان فتنوں کی موجودگی میں بھی میرا ایمان سلامت رہے، میرا دین سلامت رہے، میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اور میرے حصے میں وہ سعادت مندی آ جائے کہ ابو داود، صحیح ابو داود میں 4265 نمبر روایت، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ بڑا ہی سعادت مند ہے وہ بندہ جسے ان فتنوں سے بچا دیا گیا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ان فتنوں سے میں محفوظ ہو جاؤں اور سعادت مندی میرا مقدر بن جائے۔ آئیے دیکھیے، اگر ان فتنوں سے میرے بھائیوں بچنا چاہتے ہو، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں جب آپ کے لیے دین پہ رہنا مشکل ہو جائے، جب آپ پہ حق و باطل مشتبہ ہو جائے، جب رکاوٹیں حد سے زیادہ ہو جائیں، دین سے ناطہ توڑنے کے لیے یہ نیٹ ورک اتنا وسیع ہو جائے، تو ذرا دیکھو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ کی پناہ میں آئیے، توحید کو اختیار کرتے ہوئے شرک سے اجتناب کیجئے۔ سورہ الحدید دیکھ لیجئے، آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ان فتنوں سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے نام یہ پیغام دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پہ تقوی کے ساتھ اپنے ایمان کو جس طرح تم لازم بنا لو گے تو اللہ رب العزت اس دور میں فتنوں کے اندھیروں کے باوجود آپ کو ایسے نور سے نوازیں گے تمشون بہ کہ کوئی بھی فتنہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں پائے گا، آپ کا تعلق جڑا رہے گا اور اللہ پہ توکل۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
حسبہ، اللہ پہ توکل کیجئے کہ جسے اللہ کی ذات کافی ہو جائے، یہ فتنے پھر اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ صحیح الجامع میں، صحیح مسلم میں بھی 7392 نمبر روایت فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کوئی ظاہری فتنہ ہو، کوئی باطنی فتنہ ہو، آپ کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ایمان بھی اللہ پہ ہو، اللہ پہ توکل بھی ہو، اور کثرت سے آپ کی زبان سے یہ دعا ہونی چاہیے، اے میرے مالک تیرے فضل کے بنا مجھے ان سے کوئی نہیں بچانے والا، اے اللہ تیری نظر رحمت اور نظر کرم کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالنے والا۔ یہی تو کہا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر نے، اور کتنا جلیل القدر پیغمبر کہ جن کے نام پہ پوری کی پوری ایک سورت میں اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وقت کی ملکہ تھی، وقت کی شہزادی تھی، اور جس نے اپنی جانب مائل کرنا چاہا تھا، لیکن زبان سے کیا نکلا تھا؟ پیغمبر کی زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کو طلب کیا تھا۔ اگر آج مجھے ایمان کا خطرہ ہے تو میں کیوں اللہ کی پناہ اور اللہ کی پناہ میں آنا نہیں چاہتا؟ کیوں میں اللہ سے دعا نہیں کرتا؟ تو میرے بھائیوں، جب ایک بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اسے نوازتے ہیں ایمان کی دولت سے، صبر و استقامت سے، کہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ بول کر کے اللہ کی پناہ کو طلب کیا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ پہلو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں پہ اس بات کو بیان فرمایا، ایک پیغام بھی دیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ جو بے حیائی کا فتنہ تھا اس کو اللہ نے ہٹا دیا۔ اس بے حیائی سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، ان کے دل میں اخلاص تھا۔ تو آئیے میں اور آپ بھی اللہ کی پناہ میں بھی آتے ہیں اور اللہ سے اخلاص کا سوال بھی کرتے ہیں، اور دیکھیں میری نماز کس کے لیے ہے؟ کیا خالص اللہ کے لیے ہے؟ میرا ذکر، میری تلاوت، میرا صدقہ، میری دعائیں، جب جمیع عبادات میرے بھائیوں ان میں اخلاص آئے گا، جو جو اخلاص کا معیار بڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت ان فتنوں سے بچانے کے معاملے میں میرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں اور آسانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ جب توحید مل جائے، اللہ کا توکل مل جائے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق مل جائے، اس توحید کو اتنا راسخ کیجئے، فرمایا شرک کے قریب نہیں جانا۔ جو بندہ توحید کو چھوڑتا ہے، شرک کی راہوں پہ چلتا ہے، وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو توحید کو پکڑ لیتا ہے، رب کا یہ وعدہ ہے تم اہل توحید بن جاؤ، یہ فتنے جتنے بھی ہیں ان کے دروازے اللہ کے فضل سے ایسے بند ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی سلامتی سے نوازیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ پیغام میرے اور آپ کے نام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم وہ لوگ جو ایمان کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی نجاست سے گدلا نہیں کرتے، اولئک لهم الامن، اللہ رب العزت انہیں امن سے نوازتے ہیں، انہیں سلامتی سے نوازتے ہیں۔ اور جس کو اللہ کی ذات نے سلامتی دے دی ہو، جس کے امن کی گارنٹی خود مالک ارض و سما نے دی ہو، یہ دنیا کے فتنے میرے بھائی
اس کے آگے کیا کر سکیں گے؟ تو آئیے میرے بھائیوں، لوٹیے توحید کی جانب، اللہ پہ توکل اور اللہ کی پناہ کے ساتھ۔ پانچواں طریقہ ان فتنوں سے میرے اور آپ کے نام، ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ یہ پوری کی پوری آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے سیاق و سباق کو جب ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، تو یہ پیغام ملتا ہے کہ اس دور میں جو راسخ فی العلم ہے، جو رب کی کلام کا علم رکھنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ تحقیق رکھنے والے اور علم رکھنے والے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے آپ رہنمائی لیجئے۔ آپ جس طرح علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اس دور میں ان فتنوں سے بچنے کا سامان اللہ کے فضل سے آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان مجھے یہ جاننا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ مجھے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا علم رکھنے والا ہوں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، جہاں پہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہو، ٹٹولتا ہو، مجھے اپنے بڑے سے رابطہ کرنا چاہیے جو راسخ فی العلم ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان فتنوں کے بہاؤ میں بہتا چلا جاؤں کہ نتیجے میں نہ ایمان رہے، نہ ایمان کی دولت رہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، علماء کرام جو اس دور میں بھی بہت علم رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ فتنوں کے دور میں جو قرآن و سنت کو لازم بنا لے گا، اللہ رب العزت اسے صراط مستقیم سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت ان فتنوں سے اس بندے کو محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اگر مصروف ہوں دنیاوی معاملات میں، 24 گھنٹوں میں سے میں نے کتنے منٹس نکالے ہیں کہ میں اپنے طور پہ رب کی کلام کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں۔ اگر اخبار کا مطالعہ میرے لیے آسان ہے، ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے، میں 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالتا ہوں کہ میں خود وہ ترجمہ پڑھوں، میں خود وہ تفسیر کا مطالعہ کروں۔ اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو کسی راسخ فی العلم کی زبان سے نکلنے والی تلاوت کو سنوں، ترجمے کو سنوں، تفسیر پہ غور کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اللہ کا میرے اور آپ کے نام قرآن مجید کی روشنی میں دے دیا۔ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پڑھتے رہو، غور کرتے رہو، تدبر کرتے رہو، اللہ سے توفیق مانگتے رہو، رب کی کلام کی آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرتے رہو۔ اللہ رب العزت تمہیں ان فتنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ میرے اور آپ کے نام دیا۔ صحیح الجامع کی 8085 نمبر روایت، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جہاں پہ لوگ قرآن و سنت کے پابند ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو صراط مستقیم سے نوازیں گے اور
ان فتنوں سے نجات پانا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی 7588 نمبر روایت میں میرے اور آپ کے نام 8واں طریقہ بتلایا گیا۔ اگر میں ان فتنوں سے نجات چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنے اتنے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، یہ بندہ خود سے سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو نیکی کی جانب چل رہا ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کو لگے گا کہ ہم نیکی پہ ہیں، ہم ہدایت پہ ہیں، ہم صراط مستقیم پہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو گمان ہے ان کو ہی نیکی سے دور اور دور کرتا چلا جائے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک بندہ یہاں سے فیصل آباد جانے کا ارادہ رکھتا ہے، فیصل آباد کی گاڑی یا فیصل آباد کی ٹرین پہ بیٹھنے کی بجائے اس ٹرین پہ بیٹھتا ہے جو اسلام آباد کو جانے والی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ بندہ سمجھ تو سکتا ہے کہ میں فیصل آباد کی جانب جا رہا ہوں، قریب ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اپنی منزل سے وقت کے ساتھ ساتھ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیغام یہ ہے، قرآن و حدیث کو تھام لیجئے، گزرتے وقت کے ساتھ آپ اپنی منزل کی جانب قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ بندہ جو اپنی فکر کو لیتا ہے، اپنے نظریے کو لیتا ہے، رب کی کلام کی جانب نہیں لوٹتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب نہیں لوٹتا، نتیجے میں وہ ان فتنوں میں ایسے بہتا چلا جائے گا کہ منزل اس سے دور اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح مسلم کی 7588 نمبر روایت میں العبادہ فی الحرج کہجرۃ الیہ، اپنے آپ کو عبادت خداوندی میں لگا لیجئے۔ جس قدر آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتے جائیں گے آپ ان فتنوں سے نجات اور نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے معمولات میں نماز کی پابندی کتنی ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، رب کے کلام کی تلاوت کتنی ہے، اذکار کی پابندی کتنی ہے، آپ کی زبان پہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کتنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں جتنا تم مشغول کر لو گے اتنا ان فتنوں سے نجات پانا آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ان اذکار میں سے بھی اللہ رب العزت نے اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا میرے اور آپ کے لیے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا قرآن مجید میں، سورہ الصافات میں، جہاں پہ سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ کتنے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ ان اندھیروں میں، اس لاچاری میں، اس بے کسی میں جب زبان پہ اللہ کی تسبیح کے ترانے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ رب کی کلام کے یہ بول میرے اور آپ کے نام پیغام رکھتے ہیں۔ ارے ان فتنوں میں جو آپ نے فرمایا تھا اتنی تعداد میں فتنے ہوں گے، یہ فتنوں کے کھٹا ٹوپ اندھیرے کیوں نہ ہو، آپ کو راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، اللہ کی تسبیح کو لازم بنا لیجئے۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے دن رات کے معمولات میں کتنی بار سبحان اللہ بولتا ہوں، میں کتنی بار اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں جس قدر اللہ کی تسبیح بولتا جاؤں گا اللہ رب العزت میرے لیے اللہ کے فضل سے ان فتنوں سے نجات پانے کی راہیں آسان سے آسان ہوتی جائیں گی۔ سورہ النور آیت نمبر 31 میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور سنن ابن ماجہ کی 3819 نمبر روایت، مَن لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور بھی بڑے انعامات ہیں، لیکن وہ تنگیاں جن سے میں تنگ آ جاتا ہوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا کسی بھی انداز سے میرے لیے مشکلیں ہو جاتی ہیں، فرمایا توبہ و استغفار کو لازم بنا لو، یہ زنجیریں اللہ توڑتے چلے جائیں گے۔ ان فتنوں نے جو زنجیریں باندھی، جو بیڑیاں لگائیں رب سے تعلق کو کمزور کرنے میں، وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور آپ کی راہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے، سبحان اللہ بولیے، کثرت کے ساتھ بولیے، شرط یہ ہے استغفر اللہ کا اپنی زبان پہ ورد کیجئے اور کثرت سے کیجئے، جو جو پڑھتے جاؤ گے فتنوں سے نجات پاتے چلے جاؤ گے۔ اور دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جب بھی بلانا خوبصورت ایمان کے ساتھ بلانا، ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ اسی لیے تو دعا سکھلائی تھی نا، موت کی تمنا نہ کیجئے، اگر لازمی ہی تجھے بولنا ہے تو یہ بولیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی۔ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اے اللہ تیری نگاہوں میں جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب دنیا سے آنا آپ کے پاس آنا بہتر ہو مجھے تب اپنے پاس بلا لیجئے۔ حاضرین مجلس آئیے دیکھیے 12واں طریقہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے، صحیح بخاری میں 52 نمبر روایت، فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا آپ کے لیے حلال بھی شریعت اسلامیہ میں بتا دیا گیا، حرام کو بھی واضح کر دیا گیا، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات بھی آئیں گے آپ کا دل فیصلہ نہیں کر پائے گا حلال ہے یا حرام ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی جس سے حلال کہا جائے جس سے حرام کہا جائے۔ وہاں پہ بصیرت کا پہلو یہ ہے ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو جائیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے گا، جو اشتباہ والی چیز سے بچ جاتا ہے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے بہت بڑے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں 18 نمبر روایت فرمایا یفر بدینہ من الفتن، جب فتنے اتنے زیادہ ہوں آپ کو انتہائی مشکل ہو، آپ اپنے آپ کو علیحدہ اپنی عبادت میں لگا لیجئے۔ اگر ان فتنوں کی جانب بڑھو گے، ان مشبہات کی جانب بڑھو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح بکری چرتے چرتے قریب چارگاہ کی جانب بڑھ جاتی ہے آپ بھی اس طرف نہ بڑھ جائیں کہ جس سے آپ کا ایمان گدلا ہو جائے اور آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ کی اس انداز سے حفاظت کیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، خون ریزی سے اجتناب کیجئے۔ فرمایا لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دمن حراما۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے جو اپنی اکڑ میں آ کے، اپنی چوہدراہٹ میں آ کے، اپنے غرور اور تکبر میں آ کے، اپنے منصب میں آ کے، اپنے غصے میں آ کے کسی مسلمان کا ناجائز قتل کرتا ہے، فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو اللہ نے جہنم کے سوا رکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا خالدن فیہا، اس نے ایسی جرت کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا اور سڑتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، جس نے کسی مسلمان کا ناجائز خون بہایا ہے اس پہ اللہ کا غضب بھی ہے، ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو سلامتی کا پرچار کرتا ہے۔ ایسے کہنے والے جتنا مرضی اپنی
زبان کو بے لگام کرتے رہے کہ دین ہے دہشت گردی کا نام ہے. نہیں میرے بھائیوں، دین تو امن و سلامتی کا نام ہے. اللہ رب العزت دین کی اس حقیقت کو ہم مسلمان ہیں تو اپنے اندر عملی طور پہ اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ دیا، صحیح بخاری کی 7052 نمبر روایت، فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ وامور تنکرونها. ایک زمانہ آئے گا آپ پہ ترجیحات دی جائیں گی، حق آپ کا ہے کسی اور کے کھاتے میں آ جائے گا. فرمایا یا رسول اللہ فما تأمرنا من ادرک منا ذلک، اگر ہمارے دور میں ایسا ہو جائے، ہم اس دور میں آئیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تؤدون الحق الذي علیکم، جو تمہاری ذمہ داری ہوگی نا اس کو ادا کیجئے. وتسألون اللہ الذي لکم، جو لوگوں کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہوگی اس کا اللہ سے سوال کیجئے. تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. ہاں حق اگر میرا تھا کسی اور کے حصے میں آ گیا، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے تؤدون الحق الذي علیکم. تو آج جو بنے ہوئے قوانین کی پاسداری کرے گا، ہاں وہ قانون ایسا نہ ہو جو واضح اللہ کی کلام قرآن مجید کے خلاف ہو، جو واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. اس کی بجائے جو نظم کا قانون ہے مجھے اس کی پاسداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پہ عمل کر کے دکھانا ہے. اور یہی پہلو ہے جو اللہ کے نبی نے دیا، قوانین کے پاسدار بن جاؤ، اللہ تمہیں فتنوں سے نجات عطا فرمائیں گے. حاضرین مجلس، میرے اور آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کروں. ہاں یہ فتنے اتنے مشکل ہیں، ان کے اندر جینا جس طرح آگ کا انگارہ پکڑا ہو. اور 17واں طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح ترغیب و ترہیب میں 2854 نمبر روایت، صحابی نے یہی پوچھا تھا نا من نجات یا رسول اللہ. آج میں اور آپ بھی یہی سننا چاہتے ہیں، کیسے نجات بن سکتی ہے، کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، میں ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لیجئے. کبھی کہیں پہ کوئی فتنہ ہو، میں جتنا اس کی تشہیر کرتا ہوں اتنا وہ فتنہ سر اٹھاتا چلا جاتا ہے. اگر میں وہاں پہ ہی رک جاؤں تو وہاں پہ ہی وہ دم توڑتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ انعام آیت نمبر 90 میں اولئک الذین ھداھم اللہ ھدی اللہ فبھداہ مقتدی. صحابہ کرام کی سیرت کو اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں تو یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ ان فتنوں سے نجات پانا آسان ہو جائے گا. 19واں طریقہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جب اللہ کی کلام میرے پاس آ جائے، جب اللہ کے پیغمبر کا فرمان سننے کو مل جائے، اگر میں اسے اپنے پلے باندھ لیتا ہوں، اپنے علم پہ عمل کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت ان فتنوں سے بچنا میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائیں گے. اور صحیح ابن حبان کی 304 نمبر روایت پیغام یہ ہے جہاں پہ برائی کو دیکھو استطاعت کے مطابق، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، نفرتیں پھیلانے کی بجائے اس کو دین کی جانب قریب لانے کے لیے آپ اچھے انداز سے اگر اس برائی سے روک دیتے ہیں، ہاتھ سے طاقت ہے ہاتھ سے روکیے، زبان میں طاقت ہے زبان سے روکیے، نہیں تو دل سے تو برا جانیے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ برائی سے روکنا بصیرت اور حکمت کے ساتھ جتنا میری زندگی میں آئے گا اتنا میں ان فتنوں سے محفوظ ہوتا چلا جاؤں گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ 20 طریقے جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اور آپ تک پہنچائے گئے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنے کی مالک الملک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر له
على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. انتہائی قابل قدر، ہم نے سنا کہ فتنہ آزمائش، امتحان اور ابتلاء کا نام ہے، اور اس زندگی موت و حیات کا مقصد بھی لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے امتحان بتلایا ہے، آزمائش بتلایا ہے. یہ فتنے وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ دور جو گزر رہا ہے اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے فتنے، اور بارش کے قطرات کی طرح لاتعداد ہو جائیں گے فتنے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، مجھے اور آپ کو بصیرت کا تقاضا یہ ہے، اگر ایمان کی فکر ہے تو ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. فتنے سے مراد ایسی چیزیں جو مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے لیے ایسا امتحان بن جائیں کہ وہ امتحان کہ اس میں اگر میں ان طریقوں کو اختیار نہیں کرتا تو ایمان کو بچانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، ان فتنوں سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور کتاب و سنت کہ جس کے ساتھ منسلک ہو جانا، جس کے ساتھ تعلق جوڑ لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی اور اس کے نبی کا فرمان، فلن تضلوا ابدا. اس کے ساتھ جتنا منسلک ہو جاؤ گے اللہ تمہیں گمراہی سے نجات عطا فرمائیں گے. جتنا میرا اور آپ کا تعلق قرآن و حدیث سے قائم ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسی اعتبار سے ان فتنوں سے نجات پانا میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائیں گے. اے میرے مالک، اس دور میں جتنے بھی فتنے ہیں ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جائیں، اپنے دین پہ پکا رہنے کا ذریعہ بن جائیں. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم بے کس ہیں. اے میرے مالک، جس طرح اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے میرے مالک، جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. اے اللہ، جتنے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو قرض کے پہاڑوں تلے دبے ہوئے اللہ مقروض کے لیے قرضہ اتارنے کی آسانی فرما. ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کامل عاجلہ شفا عطا فرما. اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جو مأمور ہے سرحدوں پہ اپنا وقت لگائے، اپنی جان لیے، ان کے گھر، مال و جان، کاروبار میں برکت عطا فرما. زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں میرے مالک، تم ان مانگے پوری فرما. اے اللہ، ہمیں تیری رضا چاہیے، تیری معرفت چاہیے. اے اللہ، تیرا ہو کے جینا چاہتے ہیں، اور یہ تیرے دین کے لیے جینا اور مرنا ہمارے لیے آسان فرما. جب بھی بلانا زبان پہ کلمہ جاری فرمانا، قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.